نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کا حصہ ہے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس پر دلیل ہے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع ایمانکم، کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اور یہ کون سا ایمان ہے؟ نماز مراد ہے. یہاں یہ تحویل قبلہ کی جب بات ہوئی تو کچھ مسلمان اس سے پہلے فوت ہو گئے جنہوں نے مدینہ میں مکہ کی طرف یا بیت اللہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تھی. تو اب جب بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری نمازیں ضائع کر دے، نماز کی جگہ کیا لفظ استعمال ہوا؟ ایمان. تو گویا نماز ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایمان نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور پھر یعنی صلاتکم عند البیت، نماز تمہاری جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی. بیت سے مراد بیت المقدس ہے. یہاں حدیث ہے اس میں، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اولا سب سے پہلے، ما قدما جب آئے تشریف لائے، المدینہ مدینہ میں، نزلہ اترے، علی اجدادہ اپنے ننیال میں، او قالا یا فرمایا، اخوالی اپنے ممیال میں، من الانصار انصار میں سے، وَأَنَّهُ اور بے شک آپ نے، صلی نماز پڑھی، قبلہ طرف بیت المقدس بیت المقدس کے، 16 شہرن 16 مہینے، 6 10 یعنی 6 اور 10 16 شہرن مہینے، او یا 17 10 یعنی 17 شہرن مہینے، یعنی 16 17 ماہ تک آپ نے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. وکانا اور تھا، یعجبہ آپ کو پسند آتا، یعنی آپ کی خواہش تھی، ان تکونا کہ ہو، قبلتہ آپ کا قبلہ، قبل البیت بیت اللہ کی طرف. وانہ صلی اور بے شک آپ نے نماز پڑھی، اول صلاۃ پہلی نماز، صلاھا جو آپ نے پڑھی، صلاۃ العصر عصر کی نماز. وصلی معہ قوم اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی. یعنی یہ پہلی نماز کون سی؟ یعنی عصر کی نماز تھی جو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. فخرج رجل تو نکلا ایک شخص، ممن اس میں سے جو صلی نماز پڑھ چکا، معہ آپ کے ساتھ، یعنی ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی تھی وہ مسجد سے نکلا. فمرہ پھر وہ گزرا، علی اہل مسجد ایک اور مسجد والوں کے پاس سے، وہم راکعون اور وہ کیا کر رہے تھے؟ رکوع میں تھے. فقال تو کہا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، باللہ اللہ کی، لقد صلیت کہ میں نے نماز پڑھی ہے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبل مکہ تھا مکہ کی طرف منہ کر کے. فدارو تو وہ گھوم گئے، کما ہم جیسے وہ تھے، یعنی جس حال میں تھے ویسے ہی گھوم گئے، قبل البیت بیت اللہ کی طرف. وکانت الیہود اور یہود جو تھے، قد اعجبہم ان کو اچھا لگتا تھا، اس کان یصلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قبل بیت المقدس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. واہل الکتاب اور اہل کتاب کو بھی یہ بات اچھی لگتی تھی، یعنی نصارہ مراد ہے. فلما تو جب ولا آپ نے پھیرا، وجہہ اپنا چہرہ، قبل البیت بیت اللہ شریف کی طرف، انکروا تو انہوں نے برا مانا، ذالک اس پر. قال زہیر کہتے ہیں، حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثہ ھذا، ہم سے ابو اسحاق نے براء سے روایت کرتے ہوئے اس حدیث میں کہا، انہ ماتا کہ بے شک شہید ہو گئے تھے یا مر گئے تھے، علی القبلتی قبلے پر، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ہی شہید ہو گئے تھے. قبل ان تحول اس سے پہلے کہ قبلے کی تحویل ہوتی، تحول تحویل ہوتی یعنی تبدیلی ہوتی. رجال کچھ لوگ، یعنی ماتا رجال کچھ لوگ مر گئے تھے، قبل ان تحول اس سے پہلے کہ تبدیلی ہوتی قبلے کی. وقتلوا اور قتل بھی ہو گئے. فلم ندری تو ہم نہیں جانتے، ما نقول فیہم ہم ان کے بارے میں کیا فتویٰ دیں، کیا کہیں. فانزل اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتاری، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اور ایمان سے مراد یہاں نماز ہے.
اس سارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ داروں کا ذکر ہے کہ مدینہ میں پہنچ کر انصار میں سے آپ ان کے پاس رہے. اور یہ کون تھے؟ آپ کے ننیال یا ممیال اخوال یعنی خالو اور ماموں کے رشتے میں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حلیمہ جو آپ کی رضائی مدر تھیں وہ انصار میں سے تھیں اور انہی کے رشتہ داروں کے پاس آپ پہلے رہے تھے. اور 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور پھر آپ کا ارادہ اور خواہش یہ تھی جس کا انشاءاللہ آپ دوسرے پارے میں بھی پڑھیں گے کہ قبلے کا رخ بدل جائے. تو ہوا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز کی حالت میں آپ نے قبلے کا رخ بدلا. نماز کے بعد ایک شخص نکلا اور ایک اور مسجد کے پاس سے گزرا تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ رکوع میں تھے اور انہیں اس نے پکار کے کہا کہ قبلے کی تحویل کا حکم آ چکا ہے لہٰذا اپنے منہ پھیر لو. تو کہا جاتا ہے انہوں نے رکوع میں ہی پھیر لیے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ یہود کو یہ بات اور نصارہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قبلہ ان کے قبلے کو چھوڑ کے انتخاب فرمایا. تو اس موقع پہ جب یہ تبدیلی کا فعل ہو رہا تھا اور تبدیلی ہو چکی تھی تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو لوگ مدینہ آ کر قبلے کی تبدیلی کے حکم سے پہلے ہی مر گئے یا شہید ہو گئے، جو انہوں نے نماز بیت المقدس ہی کی طرف صرف منہ کر کے پڑھی تھی، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتا، جس سے دلیل امام بخاری یہ لاتے ہیں کہ نماز بھی ایمان ہے یا ایمان ثابت ہوتا ہے نماز پڑھ کر.